باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہر معاملے میں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہماری اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، قرآن پاک کے ذریعہ سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آج جن معاملات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جو آزمائشیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، حالانکہ پیدائش سے لے کر قبر میں اتارنے تک کی رہنمائی ہمیں ملے گی۔ یہ تو بہت بڑے مسئلے ہیں، جنات، جادو اور یہ سارے نظر کے۔ آپ یقین جانیں کہ حدیث قرآن سے ایسی ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ تو کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر۔ آج قرآن کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا، حدیث کے قریب نہیں جانے دیا۔ یہ بھی تلبیس ابلیس میں سے ایک اس کی تلبیس ہے۔ اللہ تو فرمائے کہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے، اے کوئی اس کو سمجھنے والا۔ تو علماء سو کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے تجھے 14 علوم چاہیے سیکھنے۔ حدیث تجھے سمجھ نہیں آئے گی، یہ اختلافی باتیں ہیں اس میں، اور جو انہوں نے خود ساختہ کتابیں چھاپیں وہ آسان ہے، جو بھی پڑھے گا اس کو دین سمجھ آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا۔ اب یہاں خاص و عام کو اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہے ہیں کہ اس قرآن کو، وہ بھی ایک سورہ کے اندر، سورہ قمر کے اندر اللہ نے تقریباً 4 بار یہ لفظ، یہ بات فرمائی کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا۔ اب جو یہ کہے کہ یہ مشکل ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تو وہ بتائیں اللہ کی بات کو صحیح کہہ رہا ہے یا رد کر رہا ہے۔ اصل میں شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف جس نبی سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رسول سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کتاب سے ہوئی سب سے زیادہ اس کا نام ہے قرآن، اور قرآن کی جس سورت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا اس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور جس آیت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا وہ ہے بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہاں تک رہنمائی فرمائی کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے شروع کیا کرو، اس سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب اس خبیث نے یہ کیا کہ اس بسم اللہ کو کیسے میں ان کے اس کا جو افادیت ہے کیسے دور کروں، اس نے اس کو 786 میں کنورٹ کروا دیا کہ بسم اللہ کو چھوڑو، تم تحریر میں لکھو 786 یہ بسم اللہ ہی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بسم اللہ اگر یہ ہے تو پھر پورے قرآن کی اعداد نکال کے جو بھی بنتے ہیں تو میں اس کو دن میں 1000 بار پڑھ لیا کروں، اتنے لاکھ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے، یہ میں قرآن کا ثواب ہوگا۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں قرآن کا ادب کرنے والا کوئی نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے جی کہ اس لیے ہم لکھتے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر کو بھی خط لکھواتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں، کیا لکھواتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے، وہی سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کافر اس کی بے ادبی کرے گا، یہ قصہ پرویز میرے خط کو پاؤں کے نیچے سے روندے گا، اس کے باوجود پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ تو جب تویز لکھتا ہے یا کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس کے شروع میں تو اوپر 786 لکھتا ہے، تو نیچے جو قرآن کی آیت لکھتا ہے کیا وہ قرآن نہیں ہوتا؟ تویزوں میں آپ دیکھ لیں، نیچے قل ھو اللہ لکھی ہوگی، آیت الکرسی لکھی ہوگی، وہ بھی کاٹ کاٹ کے، وہ بھی اس کو توڑ توڑ کے خانے بنا کر سورہ اخلاص، آیت الکرسی اس طرح کی، پھر لیکن اوپر جو لکھا ہوگا وہ 786 ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے
سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اللہ ہمیں خالص اپنے لیے کر دے۔ نہ ایسی عبادت اللہ قبول فرماتے ہیں جس میں اخلاص نہ ہو، نہ ایسی خیرات، نہ ایسی کوئی دعوت۔ آج شیطان ملعون نے جو صحیح دائی دین کا کام کرنے والے میرے بھائی ہیں، تکلیف ہوتی ہے جب ان کے اختلافات سنتے ہیں کہ کرنا اللہ کا کام اور دل میں بغض رکھنا ایک دوسرے کے لیے، واللہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ میرے بھائی، یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس نے ہمارے اعمال برباد کر کے رکھ دیے۔ نماز میں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں، حج عمرہ کرتا ہوں، غیبت منہ سے نکل جاتی ہے، اب سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ شیطان تو دشمن ہے، اس نے تو آپ سے وہ کام کروانا ہے کہ آپ نے جو عمل کیا اس کو زائل کروا دینا ہے۔ اب تعویذات کے اوپر، جنات کے اوپر، جادو کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو ہی نہیں سکتا، اس پر لیکچر دیتے ہیں، کتابچے لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ اگر ہم اس پر بلیو کر لیں تو پوری حدیثیں مشکوک ہو جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حدیثیں ہیں۔ تو اللہ نے جب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نساء کی کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور تم میں جو صاحب امر ہیں، اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جاتا تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی سے رہنمائی لے لو۔ آپس میں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے شرط لگا دی۔ یہ جو مومن ہوتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ لڑتے نہیں، ایک دوسرے پر تان نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ فردوہ الی اللہ ورسول، وہ اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ پھر لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے، ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث سے رہنمائی لیں۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں، یہ اللہ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ تعویذات پر بحث کرتے ہیں، کچھ لوگ دم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ دموں کے اوپر، کچھ لوگ، میں کہتا ہوں اتنے اختلافات ہیں آپس میں۔ ہمارے جو عام مسلک ہوتے ہیں وہ بھی ایسی تان و ایسی کتاب ایسی۔ ایک مجھے ایک بھائی کہنے لگا، اس کو اللہ نے جب سمجھ دی تو کہتے ہیں میرے ایک استاد ہیں، ان کے استاد بڑے معروف عالم ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یار تم ایک کتاب لکھو کہ اس میں ثابت کرو کہ کسی عالم کے بغیر دم کرانا حرام ہے، صرف بغض کی وجہ سے، صرف کینے کی وجہ سے۔ اس ظالم سے پوچھو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، لوگ مارے مارے پھرتے ہیں۔ ایک بندہ جب اس کی بیٹی کو جن کا اثر ہوتا ہے، وہ بیچاری کپڑے پھاڑ کے چھت پہ چلی جاتی، روڈ پہ نکل جاتی ہے۔ بتاؤ اس کے ایمان کی کیفیت، اس کے ایمان کی حالت کیا رہے گی؟ وہ تو بولے گا کہ مجھے اگر کسی ہندو کے پاس بھی جانا تو میں جا کر اس کا علاج کرواؤں گا، کیونکہ کتنے لوگ تقوی والے ہوتے ہیں۔ اس سے پھر ایسی ان کو دلیلیں دیتے ہیں۔ واللہ العظیم، اللہ کی قسم، لوگوں کے، ہمارے اپنے بڑوں کے گھروں میں اتنے زبردست شیاطین کے اثرات ان کے بیٹوں بیٹیوں کو ہیں، لیکن وہ بیچاروں کو پکڑا ہوا ہے شیطان نے، اوور کانفیڈنس میں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم یہ ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل آئے ہیں تو سب سے پہلے آ کر انہوں نے آتے ہی یہ نہیں پڑھا دیا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی صحیح روایت ہے کہ انہوں نے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھایا، پھر بسم اللہ پڑھائی، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اس بات سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک میری پناہ میں نہیں آئے گا تو میں نے اس کو اتنی قوت دی ہے کہ یہ تجھے بھی اثر سے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار پڑھ کے دیکھ لیں، صبح شام کے اذکار میں اعوذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزها، یعنی کہ تعوذ کے ساتھ ہے، تعوذ کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو؟ پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سب سے افضل ترین کام جو کائنات میں ہے وہ ہے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، لیکن رب کہتا ہے، قرآن کا مالک کہتا ہے، محمد کا رب کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس پر بھی غور کریں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ اللہ نے اسے خود طاقت دی ہے کہ تاکہ استغفر اللہ، اللہ کسی کو ازمائش میں نہ ڈالے۔ یہ ازمائش ہے ہماری، اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے چیلنج کیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس نے چیلنج کیا کہ اللہ تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا، تو اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا، اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں ہر وہ چیز بتا دی، ہر وہ چیز، ہر وہ مسئلہ بتا دیا جس سے یہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی بد نصیبی امت کی کہ ہم نے اختلاف پیدا کر دیے، لوگوں کو شکوک و شباب میں ڈال کے لوگ اپنا علاج ہی نہیں کراتے، نہیں جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دم، وہ 70,000 کا گروہ جو ہے نا وہ حدیث کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، ہے نا حدیث۔ اب اس میں جو اصل متن ہے وہ غائب کیا ہوا ہے۔ اب ایک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں، ایک کام جو جبرائیل آپ پر کرتے ہیں، ایک کام صحابی آ کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کر کے آیا ہوں، تو اللہ کے نبی اس کو دعا دیتے ہیں برکت کی۔ ایک صحابی نے اجرت لی بکریوں کی، آپ نے فرمایا تو نے اچھا کام کر کے لی، میرا بھی حصہ نکالو۔ اب یہ ساری چیزیں آپ اس کی تائید کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے اسلام میں تو اتنا پسند نہ کیا، ایک صحابی نے اس بات پر لفظ رسول کا نام استعمال کر لیا یہاں پر کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولنا، تو آپ نے اس کو ٹوکا، آپ نے فرمایا یہاں تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ نبی ہے، تو کہاں دم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اسلام کے اندر، پورے اسلام میں آپ نے ایک بات کو کمی پیشی قبول نہیں کی، اور دم کے معاملے میں میں کوئی کنونس نہیں کر رہا، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ شیطان لعنتی کو پتہ تھا کہ یہ اگر بچیں گے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے بچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر تقوی، اللہ پر یقین، اللہ پر یقین کامل رکھنے والا کون بندہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ جاتے ہیں، آپ بیٹھ کے وہ دعا پڑھتے ہیں جو آپ کو معراج پہ جاتے ہوئے جب شیطان نے حملہ کیا تھا آپ پر، ابلیس نے خود آگ لے کر، جبرائیل نے وہ دعا سکھائی تھی، وہ پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بستر کو جھاڑتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر وہ دعا پڑھتے ہیں، پھر سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، پھر اخلاق فلق ناس پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ تذکار کے اپنے پورے جسم پہ پھیرتے ہیں۔ یہ آپ کا معمول ہے سونے کا، روزانہ کا۔ کیا آپ کو یقین نہیں تھا اللہ پر؟ یہ اللہ کی رہنمائی تھی، یہ امت کو بتانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، تو ہم تو خالی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں آیا اس کے پھونکوں سے، اس کے جادو سے اور اس کے وسوسوں سے۔